سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں جس بزرگان دین کے محفل میں آپ گئے ہیں، ایزا انہوں نے آپ کو سکھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولا ہوا ہے یا جاتے ہی سوالات کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ اب جب وہ سب کچھ یہ آپ کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کیا سوال کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ماں باپ تمہیں قیامت والے دن نہیں پہچانیں گے؟ یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جب وہ آپ کو پہچانیں گے ہی نہیں تو آپ کا ان کے اوپر کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ بھائی جو تمہارے اصل بھائی ہیں وہ تمہارے یہ پیر بھائی ہیں ہوں گے۔ اس پیر بھائی کا آپ مزاج اپنے ساتھ کس طرح ملاؤ گے کہ جو ابھی ابھی 5 سیکنڈ پہلے، 10 سیکنڈ پہلے، 1 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے جس کا آپ کے ساتھ وجود ملا دیا گیا؟ تو ہر وہ خانقاہیں، ہر وہ بزرگان دین جس نے کیا کیا، بیت کا رستہ دکھا کر، بیت کا رستہ ہموار کر کے ان کو اپنے قدموں میں بٹھا لیا، اپنے قدم ان کے آگے دے دیے اور کہا اب خدمت کرو، آپ ہماری خدمت کرو پیسے سے، آپ ہماری خدمت کرو اپنی عقلی، ذہنی، جسمانی تمام کی تمام پاور سے ہماری خدمت کرو، ہم کو پیسہ لا کر دو، ہمارے راشن پورے کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلوا وسلم علیہ۔ ناظرین کرام، ہمارا ٹاپک اور اس کے عنوان کو چوز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد زبیر امین۔ سامعین اکرام القدر اور جتنے بھی مجھے میرے یوٹیوب چینل کے توسل سے جو مجھے سنتے ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، آج ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ میں کہنے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کافی لوگ اور حضرات مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک سلسلہ نسبت سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری نسبت جوتی شاہیہ ہے جو کہ چشتیہ گھرانے سے ہے، حضرت بابا جوت علی شاہ سرکار سے منسلک ہوتے ہوئے حضرت معین الدین چشتی سرکار کے ساتھ جا کے منسلک ہوتی ہے۔ اور ناظرین، کافی عرصے سے میں کچھ حقائق کی وجہ سے میں خاموش تھا، لیکن آج مجھے اپنی خاموشی کو توڑنا پڑ رہا ہے اور میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ سامعین اکرام القدر، ہماری زندگی میں صوفیہ کا کیا کردار ہے، فقیہ حضرات کا ہمارے زندگی میں کیا کردار ہے، اور ان کی بات ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور ایک انسان جو ایک عام انسان ہے وہ ان بزرگان دین کی محفلوں میں کیوں جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ ایسی کیا وجہ ہے، یا وہ ایسا کون سا سبق ہے، یا وہ ایسی کون سی عادات ہیں جو ہمیں وہاں سے جا کر ملتی ہے۔ اگر ہم نے نماز یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اگر یہی چیزیں ہم نے صوفیہ اکرام کی مجالس میں جا کر لینی ہے تو پھر مدارس میں بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور مساجد میں بیٹھے ہوئے قاری، مؤذن، ایون کہ
جو جماعت کرواتے ہیں, جن کو امام کہا جاتا ہے, وہ ہمیں زیادہ خوبصورتی سے اور زیادہ اچھے طریقے سے وہ ہمیں کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں. تو معلوم ہوا اگر کلمہ اور یہ 5 دین کے جو ارکان ہیں یہی لینے ہم نے بزرگان دین کے پاس جانا ہے, تو پھر ہم مدارس بہت ہے ہمارے لیے. تو سامعین اکرام القدر, فقیر کے پاس ایسا کون سا علم ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا؟ تو ہم اسی ٹاپک کو آگے چلائیں گے اور اس کو ہم سیشن 10 سیشن ہم جو سے نشر کیا کریں گے, جس میں پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3 اور واٹ ایور, مجھے نہیں پتا یہ کتنا چلنے والا ہے. تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ پہچانا کیسا جائے, کس طرح سے پہچانا جائے کہ جس بزرگان دین کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ اللہ والے ہیں بھی یا نہیں. تو قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. تو میرا مدعا بھی یہی ہے کہ سوال کرنا چاہیے اور سوال کرنا پڑے گا. سوال کریں گے تو سیکھیں گے. یا جو مدارس ہوتے ہیں ان مدارس کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پر کیوں جایا جاتا ہے؟ یا یونیورسٹی میں جائیں یا سکول میں جائیں یا کالجز میں جائیں تو اسٹوڈنٹ وہاں جا کر سب سے پہلے سوال کرتا ہے. سوال کرتا ہے تو وہ سیکھتا ہے. سوال کرتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے. سوال کرتا ہے تو اس کے دماغ کے جتنی بھی کند خیالات ہیں وہ ان کو اجاگر کرتا ہے. وہ سوال کرتا ہے تو اس کو جواب دیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, پوچھو گے تو بتایا جائے گا, سوال ہوگا تو جواب ہوگا. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں, جس بزرگان دین کے محفل میں آپ گئے ہیں, ایزا انہوں نے آپ کو سکھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولا ہوا ہے یا جاتے ہی سوالات کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ پہلا سیشن یہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو بھی بزرگان دین اپنے آپ کو علی کا بچہ ڈکلیئر کرے گا, اپنے آپ کو سید ڈکلیئر کرے گا, اپنے آپ کو کہے گا کہ ہم نسل مصطفیٰ ہیں, نسل علی المرتضیٰ ہیں, تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ اپنے سوال کو کم کرو, اپنے سوال کو بند کرو, اپنے سوال کو چھپاؤ. پوچھو ان سے کہ اللہ کون ہے, ان سے پوچھو کہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. پوچھو, اگر وہ اپنے آپ کو علی المرتضیٰ شیر خدا کی نسل سے کہہ رہا ہے کہ ہم سید زادے ہیں, تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسل انسانی کے لیے جو سب سے بڑا پیغام تھا وہ تھا سلونی, سوال کرو. سب سے پہلا کیا تھا ان کا؟ سلونی, کہ سوال کرو, پوچھو مجھ سے, میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں. پوچھو مجھ سے, کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ زمین کی 7 تہوں میں کیا ہے, آسمان میں کیا ہے. تو جو سب سے پہلے آپ کا سوال کا دروازہ بند کر دے تو آپ سمجھ لیں کہ رونگ نمبر لگ گیا ہے. آپ کو رونگ نمبر لگانے کی کوشش کر دی گئی ہے, اس سے بچیں آپ. دوسرا, جو بھی آپ کو کلیم کرے کہ ہم آپ کو تلاوت وجودی سکھاتے ہیں, تلاوت وجودی انسان کا وہ راز ہے, رموز میں سے وہ راز ہے جو بزرگان دین کے پاس تو ہے, علماء اکرام کے پاس بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا ان سے سوال کریں کہ وہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اس کے بعد
جب وہ آپ کو وہ راز یا وہ رموز وہ آپ کو دے دیتا ہے، اب اس کا کام ہے، کیونکہ ان کا ڈکلیئر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو جو تمام علم تھا اس کی کنجیاں آپ کو پکڑا دی، آپ کو چلتا پھرتا قرآن بنا دیا، آپ کو چلتی پھرتی کتاب بنا دی، اب آپ ہو اور اللہ کی ذات ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ یہ کلیم کریں اور پھر وہ بتا دینے کے بعد یا وہ راز آپ تک دینے کے بعد وہ خواہ آپ کو اپنی مجلس میں بٹھائے رکھتے ہیں یا آپ کو زمانے میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ پیر صاحب، مرشد صاحب، کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اب اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، جب ہے ہی کچھ نہیں تو زمانے میں چھوڑو، کوئی بھٹکا ہوا آئے گا، کہیں اٹکو گے، آ جانا، اس کو پوچھ لینا۔ تو ہر وہ خانقاہیں، ہر وہ بزرگان دین جس نے کیا کیا، بیت کا رستہ دکھا کر، بیت کا رستہ ہموار کر کے ان کو اپنے قدموں میں بٹھا لیا، اپنے قدم ان کے آگے دے دیے اور کہا اب خدمت کرو، آپ ہماری خدمت کرو پیسے سے، آپ ہماری خدمت کرو اپنی عقلی، ذہنی، جسمانی، تمام کی تمام پاور سے ہماری خدمت کرو، ہم کو پیسہ لا کر دو، ہمارے راشن پورے کرو، ہمارے اہل و عیال کے تمام چیزوں کو اٹھاؤ۔ بھئی اب ہم تمہارے روحانی باپ ہیں، روحانی ماں ہیں، تمہارا رشتہ ہمارے ساتھ ہے، ہوگا۔ اس ماں کا کیا ہوگا جس نے 9 ماہ آپ کو اپنے پیٹ میں یعنی مادر شکم کے اندر رکھا، وہ درد، وہ تکلیفوں کو برداشت کیا، وہ آپ کو اس کے بعد تمام سہولتیں دے دیں۔ اب بچے ہیں، بچے سے بڑے ہوتے ہیں، سال، 2 سال، 3 سال، ایون کہ 10 سال کے ہو گئے، وہ تمام کا تمام ایکسپنس لگا دیا گیا، کپڑوں کی انہوں نے کمی نہیں دی، جوتے کی انہوں نے کمی نہیں دی، آپ کی تعلیم کے لیے انسٹیٹیوٹ کو بحال کر دیا گیا، آپ کو ہر اچھے مدارس میں، ہر اچھے سکول میں اچھے سے اچھا کپڑا، اچھے سے اچھی آرام و آرائش، اے سی کی سہولت انہوں نے دی، کھانے کی سہولت انہوں نے دی، کپڑے کی سہولت انہوں نے دی۔ اب جب وہ سب کچھ یہ آپ کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کیا سوال کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ماں باپ تمہیں قیامت والے دن نہیں پہچانیں گے؟ یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جب وہ آپ کو پہچانیں گے نہیں تو آپ کا ان کے اوپر کوئی حق ہی نہیں بنتا، یا ان کا آپ کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا۔ اگر ان کا ان کی جانوں پر حق نہیں بنتا تو نماز کے اندر کیوں کہہ رہے ہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یکون الحساب، کہ میرے والدین کو بخش دے؟ نماز کے اندر جو سے ہے ماں باپ کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے، وہ ماں باپ بھی جب اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی یہی پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یکون الحساب، وہ اپنے ماں باپ کو بخشا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے تو نماز کا حصہ بنا دیا، اپنے والدین کے لیے بخشش کرو۔ کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ ماں باپ کو جو کہ تمہارے قبر تک تمہارے ساتھ نہیں جائے گا ان سے آپ بیزاری اختیار کرو؟ کیوں بیزاری اختیار کی جائے؟ لہذا یہ رونگ نمبر ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ سے یہ بات کی جا رہی ہو کہ بھائی جو تمہارے اصل بھائی ہیں وہ تمہارے یہ پیر بھائی ہیں، ہوں گے، اس پیر بھائی کا آپ مزاج اپنے ساتھ کس طرح ملاؤ گے کہ جو ابھی 5 سیکنڈ پہلے، 10 سیکنڈ پہلے، 1 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے جس کا آپ کے ساتھ وجود ملا دیا گیا؟ بھائی تم جو سے ہو، ایک پیر بھائی ہو، اس کے رشتے کو جدا کر دیا گیا جو بچپن سے ساتھ
पल कर बढ़ कर आगे आ रहा था, उनको पीछे छुड़वा दिया गया। दरवेश की ये सोबत नहीं होती कि वो ये कहे कि जो तेरे मां जाए थे इनको पीछे कर। वो कहता है उनको भी साथ लेकर चल, उनको भी साथ लेकर चल। अगर तुम्हारे तक ईमान की दौलत पहुंच रही है, दीन पहुंच रहा है, सही महीने से मोहम्मद और आले मोहम्मद की तालीम पहुंच रही है, तो उनको महरूम ना रख, उन तक भी पहुंचा। लिहाजा आपको सिखाया जाएगा कि अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने अहलो अयाल यानी हकूक उल्लाह हो जाएं, अल्लाह के हकूक हो जाएं, हकूकुल लिबाद बंदे के हकूक हो जाएं, हकूकुल वरसा अपने वारसों के हकूक हो जाएं। अल्लाह ने पहले दिए, इसको पूरा करो। आपको मैसेज दे दिया जाता है इनसे परे हो जाओ। कैसे परे हो जाओ? क्या उनकी जिम्मेदारी आप लोगों पर वाजिब नहीं है? जो आपको इनसे परे करे वो रॉन्ग नंबर।